منظور صاحب ایک حدیث شریف ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے مرکات میں، جو شرح ہے مشکات کی، پھر علامہ اجلونی نے لکھی ہے کشف الخفا میں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے 700 سال پہلے مثنوی شریف میں لکھی ہے، اسی طرح ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ سارے لوگ تو ہیں اہل سنت۔ اہل تشیع کے ہاں بھی تفسیر صافی میں پہلی جلد کے صفحہ نمبر 118 پہ یہ حدیث شریف ملتی ہے کہ ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئیں، تو آپ اس وقت خاص حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا کون؟ تو انہوں نے کہا عائشہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ کون؟ تو اماں جی نے عرض کیا کہ عائشہ بنت ابی بکر۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کون؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر بن ابو قحافہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو قحافہ کون؟ تو جب اتنا فرمایا تو اماں جی پریشان ہوئیں اور خوفزدہ ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت سے افاقہ ہوا اور آپ ملے تو آپ نے فرمایا عائشہ لی ما اللہ وقتن، بھائی میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے لا یسانی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، جس میں کسی مقرب فرشتے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور کسی نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو سر یہ فرمائیں کہ ہمارے علماء ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سرکار جو آپ کا تعلیم ہے یا آپ کا اسوہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک تو ایسے بھی ہوتی کہ آپ اللہ کے ساتھ ایسے بھی جڑے ہوتے کہ آپ کو دنیا و مافیا کی کچھ خبر نہ ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں ایسا تعلق ہے کسی نبی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی فرشتے کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل تعلق جو استقامت کے بعد مسلمان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو سر ہم اس منزل تک کیسے پہنچیں؟ جی ماشاءاللہ آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالے کے ساتھ۔ علماء کرام کا آپ نے کہا کہ علماء کیوں نہیں بتاتے؟ علماء کرام بھی بتاتے ہیں، صوفیاء کرام بھی بتاتے ہیں، جو اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں جنہیں ہم پیر کہہ لیں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں علماء اکرام نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم نماز کی حالت میں ہوں تو ہم ایسی حالت میں کھڑے ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ علماء اکرام کی ہی تعلیمات ہیں جن کی روشنی میں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کا بتانے کے علاوہ بھی ہر بندہ، دیکھیں ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کرے اور انسان اپنا محاسبہ کرے اور انسان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے، یہ ہر بندے کا انفرادی عمل ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ کریں گے نہیں تو میرے بتانے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی بتانے والے علماء کرام یا صوفیاء کرام یا جہاں اللہ کے نیک بندوں کے جو خانقاہیں ہیں ان پر اس کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں مراقبہ ہوتا ہے۔ یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوتا ہے۔ اور پھر تعلق جوڑنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھیں، اس میں بھی تعلق جوڑے گا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ بھلائی کریں، اس میں بھی۔ دیکھیں یہ عید کا سماں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لا رہے تھے، ٹھیک ہے، باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک اللہ کی مخلوق کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، جیسے عید کا سماں ہوتا ہے، بچے عمدہ لباس پہنے ہوتے ہیں، سارے خوشحال ہوتے ہیں۔ دیکھے بچے خوشحال تھے، اچھل کود رہے تھے، اپنے لباس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ایک بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا پریشان تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، وہیں سے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے۔ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج تم اجر کمانا چاہتی ہو، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا کہ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھو اور پھر جتنے بال آئیں گے اس کے بدلے آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر اماں جان نے اس بچے کو نہلایا اور پھر اس کو عمدہ کپڑے پہنائے۔ فرمایا کہ بیٹا تم کیا اس بات پر راضی ہو کہ تمہارا باپ محمد رسول اللہ ہو اور ماں اماں جان عائشہ ہو؟ سبحان اللہ۔ تو بچے نے کہا کہ میرے لیے اس سے خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر باہر گئے تو باہر جتنے بچے کھیل رہے تھے انہوں نے کہا سب سے خوش نصیب بچہ یہ ہے۔ دیکھیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی ہم اللہ کے ساتھ تعلق صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ علم حاصل کرنے سے یہ منزل حاصل ہو سکتی ہے یا اس میں کسی پاک کا بھی کوئی کردار ہے؟ دیکھیں علم
حاصل کرنے سے بھی یہ ہمیں ہوگی، اور اپنا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑ کر اپنی اصلاح کرنے سے بھی ہوگی، خالی علم سے نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، خالی علم آئے گا اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرائیں گے.